بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وأجل فرجهم. انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی مجلس کا آغاز حسب معمول اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے لیے حمد ہے، وہ حمد جو شکر گزار بندے مصائب میں کیا کرتے ہیں. شکر ہے پروردگار رب العالمین تیرا اس مصیبت پر بھی پروردگار مجھے حسین ابن علی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما جب کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ثبات قدم عنایت فرما امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ان مقدس افراد پر، ان مقدس ہستیوں پر جنہیں پروردگار نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا. مومنات، صراط مستقیم کے عنوان سے ہماری یہ 11ویں گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے کردار کو بلند کر سکے، اور واقعاً دنیا میں ہم نے صراط کو سمجھ لیا اور اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں اس مقام پر کہ جہاں پروانہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر انٹری ممکن نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ یہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں جو ہم روزانہ اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو پروردگار ہماری اس دعا کو قبول کرتا رہے اور ہم اس راستے پر گامزن رہیں. ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ، اور ہم اس عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں.
خدا سے یہ دعا کریں پروردگار سے کہ جس عقیدے پر ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا، ہم اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر جو جملے کہے تھے کہ پروردگار میں نے تو اس امت سے، اس دنیا سے رابطہ توڑ لیا، اس دنیا سے رابطہ میں نے توڑ لیا ہے اور تجھ سے اپنے رشتے کو قائم کر لیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، تیرے دین پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر میں قربان ہوتا ہوں۔ تو خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ موت کے وقت ہمارا بھی یہی کلمہ ہو۔ درس ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، درس کربلا، کل آپ نے عاشور منایا، اور عاشور کا جو ایک انداز ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے کہ ہماری جو ایٹلانٹا کی جو خواتین سن رہی ہیں مجلس کو، اور وہاں کا ایک الگ ماحول ہے۔ میں ہمیشہ یہاں ہیوسٹن والوں سے بھی بیان کرتی ہوں کہ آپ کا جو خلوص ہے، آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو ایک انداز ہے، سننے کا انداز ہے، پروردگار اسے قبول فرمائے۔ اور جس طرح سے وہاں پر مجلس ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم واقعاً ایک کربلا کے کسی شاید حرم میں ہے۔ روز عاشور تو وہاں کا ماحول کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ کے ہاں سلام اور نوحے اور جو قدیمی نوحے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک انسان کو مجبور کر دیتا ہے یہ سوچنے پر کہ واقعاً حسین کیا تھے، اور حسین نے جو، امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا وہ دنیا میں کہاں کہاں پھیلا۔ تو اس شعر کے ساتھ کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ خاک تھی پہنچی وہاں غبار گیا، تو بالکل وہی بات ہے کہ غم حسین بہرحال اپنی تازگی کے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں اس سے درس حاصل کرنا ہے، ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ تو گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے قلب سلیم کے عنوان سے جو مجالس پڑھی تھیں، ان میں بھی یہی استدعا کی گئی تھی اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بلندی پر لے کر جائیں۔ مجھے معلوم ہے ہماری جو ایٹلانٹا کی جو خواتین ہیں وہ امیر المومنین کے فضائل بہت زیادہ سننا چاہتی ہیں، اور جب آپ نعرہ لگاتی ہیں تو آپ کے نعرے کی آواز اتنی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ جو سامنے خواتین بیٹھی ہیں وہاں سے لے کر جو پچھلے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سب ہاتھ اٹھا کر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرتے ہوئے اور جس محبت کے ساتھ جواب نعرہ دیتے ہیں، تو آپ کے نعرے کا جواب نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نعرہ لگا دیجیے، نعرہ حیدری علی، درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد اجل فرجہم۔ تو اسی حوالے سے امیر المومنین نے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا اور آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، وہی ہے جو امام اول ہے، جو مولائے کائنات ہیں۔ انہوں نے خود کہہ دیا کہ صراط مستقیم دنیا میں ہم ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی ہیں، آخرت میں بھی ہم ہیں اور دنیا میں بھی ہم ہی ہیں، یعنی اپنے امام کی ولایت کو تسلیم کرنا اور اپنے امام کو فالو کرنا۔ دنیا میں ایک جو صراط ہے، چھٹے امام نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں جو صراط ہے وہ اپنے امام کا اتباع ہے، جیسا کہ کلام مجید کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، کہ تم اپنے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور جن کا رسول حکم دے دے اسے لے لیتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو صراط مستقیم کے عنوان سے، اور ظاہر ہے کہ صراط مستقیم بعنوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے ایک خط تحریر کیا اور اس خط میں یہ لکھا کہ ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے تمہاری کیا مراد ہے۔ ان کے پاس ایک میسج گیا تھا اور اس میسج میں ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی اور کچھ سیاسی نکات تھے جس کی بنا پر تو ان کے سامنے یہ بتایا گیا بھئی وہ کیا پڑھتے ہیں، بھئی وہ یہ کلام مجید پڑھتے ہیں۔ تو سورہ
حمد کو رکھا گیا، اور سورہ حمد کو میں جب یہ جملہ اہدنا الصراط المستقیم آیا تو اس نے خط لکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، اور خط میں یہ لکھا کہ جب اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ جو ترجمہ لوگوں نے کیا تھا اور جو آج بھی فقہ جعفریہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا، وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ تو امیر المومنین جو خود صراط مستقیم ہے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب لکھ کر بھیجا اور ان کے شبے کو دور کیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم کے پروردگار تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تو ابھی ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ابھی تم سیدھے راستے پر ہو ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم یہاں تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو تم تو ابھی سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ حالانکہ سورہ یاسین میں جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ جو قرآن ہے اے حبیب جو تم پر نازل کیا گیا ہے، تم دین کے بالکل سچے راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ یہ قرآن جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہی حکم ہے، یہی دین ہے، اور تم دین کے بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ تو یہیں سے مسلمانوں کو ایک نقطہ مل جاتا ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم یہ نہیں کہو کہ تمہیں اللہ قائم رکھے، تم قائم ہو، تم دین کے سچے اور سیدھے راستے پر ہو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے عجیب، آج تک وہ اسی پر قائم ہے، آج تک وہ یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ بچوں کو بھی جب آپ پڑھائیے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ترجمہ یہی لکھا ہوا آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو یعنی کہ ابھی تک انہوں نے سیدھا رستہ نہیں پایا ہے، سیدھے راستے پر نہیں آئے ہیں۔ جبکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قیصر روم کے اس شبے کو دور کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب تاحال تمہارے اوپر واضح نہیں ہوا ہے، میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو صحابہ تھے، جو خلیفہ تھے جن تک یہ خط آیا تھا، اور انہوں نے پھر رجوع کیا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، تو سب نے امیر المومنین کی طرف نظر کی اور یہ کہا کہ بھئی صراط مستقیم تو یہی ہے، تو یہی اس کے معنی بتائیں گے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ ثبتنا علیہ فی الدنیا واہدنا طریق الجنہ یوم القیامہ، یعنی جو راہ راست تو نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم کو دنیا میں ہماری زندگی کے زمانے میں اس پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہم اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کریں تو اس ثبات اور اس استقامت کی برکت سے جنت کی طرف ہماری رہبری اور رہنمائی فرما۔ امیر المومنین نے اس کا یہ جواب دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا راستہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت کا حوالہ آپ نے دیا جس میں ارشاد ہوتا ہے انا ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، انا ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا راستہ مستقیم ہے یعنی سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، اس کی تم فاتبعونی، تم اس کی پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیت امیر المومنین نے اسے لکھ کر بھیجی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ معنی اس کے یہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، بلکہ یہ راستہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس راستے کے اوپر قائم و دائم رکھ۔ خط میں اچھا ایک اور انہوں نے کہا، اچھا ایک مشکل اور ہے، ایک اور بھی بات اس نے لکھی ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ کون سا سورہ ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک ایسا سورہ ہے قرآن مجید میں، ایک ایسا سورہ ہوگا کہ جس طرح سے جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان کی مناسبت سے اس کی 7 آیتیں ہوں گی، اور جو اس سورے کو پڑھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کلام مجید کا وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کے اندر 7 عربی کے حروف تہجی نہیں آتے۔
وہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو امیر المومنین نے پہلے اہدنا صراط المستقیم کا ترجمہ کر کے اس کے بعد اس کے دل کے اندر جو وسوسے تھے، جو خیالات تھے، اور جس طرح سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایمان کس طرح سے راسخ ہو سکتا ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ ابھی تک آپ سیدھے راستے پر آئے نہیں ہیں، ابھی جو ہے وہ آپ ٹریک پر نہیں پہنچے ہیں، تو ابھی تو آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ابھی تو آپ گمراہ ہیں۔ تو امیر المومنین نے اس کا اتنا پیارا جواب دے دیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اہدنت، ہم جو دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر روز اللہ نے اس سورے کو واجب قرار دیا ہے کہ روزانہ اس سورے کو تکرار کرو، اور تکرار کے ساتھ خدا سے یہ کہو کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر ثبات عطا فرما، ثبت قدمی علی دینک۔ یعنی ہم جو دعائے غریق پڑھتے ہیں نا، امام رضا علیہ السلام نے جو ہمیں بیان فرمائی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگار مجھے اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے پروردگار مجھے میرے قدموں کے اندر لرزہ نہ آئے، مجھے دین کے راستے کے اوپر قائم رکھ، مجھے دین کے راستے کے اوپر ثبات قدم عطا فرما۔ تو یہی امیر المومنین نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور اس کے بعد آپ نے جو جواب دیا، آپ نے کہا کہ یہی سورہ ہے، سورہ حمد ہے، جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ 7 دروازے جہنم کے بند ہو جائیں گے جو اس سورے کی تلاوت کرے گا، 7 دروازے بند ہو جائیں گے سورہ حمد کی تلاوت کرنے والے کے لیے، اور جہنم اس کے اوپر سے حرام ہو جائے گی جو سورہ حمد کی تلاوت اس کی معرفت کے ساتھ کرے، اس کی معرفت کے ساتھ کرے۔ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بھٹک رہے ہیں ابھی، تو ظاہر ہے اس کے لیے نہیں ہے، تو اس کی معرفت کے مطابق جو عمل کرے گا انشاءاللہ وہ جہنم کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے سورہ حمد کو سبع مثانی کہا گیا، سبع مثانی اسی لیے 7، یعنی 7 اور 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ کیونکہ نازل ہوا ہے، اور 7 کیونکہ اس کے اندر آیات ہیں، اور 7 دروازے جہنم کے بند ہونے والے ہیں اس کے پڑھنے والے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے سوال کیا تھا، بھائی جو اپنے آپ کو فاروق کہے، جو اپنے آپ کو صدیق کہے، جو اپنے آپ کو فلاں کہے، جو اپنے جو القابات انہوں نے لوٹنے تھے وہ انہوں نے لوٹ لیے اور اپنے نام کے ساتھ لگا لیے، اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بہت آسان ہے، جس کی نظر تدبر اتنی زیادہ ہو کہ وہ کلام مجید کی آیات پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو، مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں کہوں گی اچھا جی میں دیکھ کر بتاؤں گی، میں ریسرچ کروں گی، ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جو صراط مستقیم ہے وہ جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ جیسے کہ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ سب نے سنا ہوا ہے مولا علی کے فضائل کا یہ حصہ، کہ جب اس نے سوال کیا کہ مولا آپ تو ایسے جواب دیتے ہیں کہ جیسے سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ انڈے دینے والا اور بچے دینے والا جو سوال کیا تھا، تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ امیر المومنین نے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ اس نے کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی، اور آپ نے جیسے پوچھا آپ کی، انہوں نے کہا بھی تو نے کوئی تحقیق نہیں کی، میں نے تجھ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ آپ نے کہا کہ تو نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس نے کہا ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، اس لیے میں تحقیق کیا کروں، مجھے معلوم ہے کہ میری انگلیاں 5 ہیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر دنیا پر بھی اور آسمان پر بھی ایسے رہتی ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے امیر المومنین اس طرح سے جواب دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ کلام مجید جس کی 6666 آیتیں ہیں، جس کے لیے 114 سورتوں کا قرآن بنا کر نازل کیا گیا، ہمیں ایک لفظ کوئی دے دے تو ہم تحقیق کریں گے اور ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے یہ سورہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پوری زندگی ہو گئی ہمیں پڑھتے ہوئے، اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں بتائیے حروف تہجی کے وہ 7 کون سے حرف ہیں جو سورہ حمد میں نہیں ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے، مگر میرے مولا نے جواب دیا کہ وہ فا ہے، وہ جیم ہے، وہ زا ہے، وہ شین ہے، وہ توئے ہے، وہ خا ہے، وہ فا ہے، یہ 7 حروف تہجی ہیں جو سورہ حمد میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مہر لگائی اور مہر لگا کر وہ خط دیا اور کہا کہ یہ جا کر قیصر روم کو دے دو۔ وہ قیصر روم کے پاس لے کر پہنچے، اس نے دل میں تو اسلام قبول کر لیا، اور جو مسلمان قیدی وہاں پر اسیر تھے ان کو رہا تو کر دیا، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکا۔ تو یہ ہے مومنات محترم صراط مستقیم۔ ہم
میں نے اپنی دوسری کون سی 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کہیں پچھتانا نہیں پڑا، نہ ہمیں کبھی پچھتانا پڑا اور نہ کبھی ہم پچھتائیں گے علی کو مان کر، اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صراط مستقیم ہے۔ درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو جو صراط مستقیم کے متعلق آپ سے گفتگو کرتے آئے کہ وہ اس طرح سے پار کروائیں گے، وہ وہاں پر ہوں گے، وہ چیک پوسٹ کے اوپر ہوں گے، اعمال کو تولا جائے گا، وہاں میزان پر بھی موجود ہوں گے، منزل اعراف پر بھی موجود ہوں گے، تو بھئی جو موجود ہے اسے وہ وہاں کے ماحول سے واقف ہے نا۔ بھئی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، میں فصل الخطاب اور معارف میں امیر المومنین کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سید کائنات افضل الصلاۃ جو ہیں وہ اپنے دولت سرا میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت امیر المومنین ان کے ہمراہ تھے، امیر المومنین ان کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا کہ یا اخی خذ بالباب فإن الملائکۃ عندی، اے میرے بھائی، یہ نہیں کہا اے علی، علی بھی کہہ سکتے تھے، نام بھائی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن امیر المومنین کو بھائی کہہ کر یا اخی کہہ کر مخاطب فرمایا، اور اس کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی دروازہ بند کر دو۔ دروازہ کیوں بند کر دو؟ اس لیے یہ امیر المومنین خود بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بھائی دروازہ بند کر دو، اس لیے کہ ملائکہ گروہ در گروہ ارشاد اور راہ یقین کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس گروہ در گروہ آ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین اٹھے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء آ رہے ہیں اور انبیاء رسول خدا سے گفتگو فرما رہے ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین جب وہ سب چلے گئے اور دروازہ کھلا، اور امیر المومنین نے رسول خدا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ملائکہ آپ کے پاس تشریف لائے تھے ان کی تعداد 330 نہیں تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یا علی، ان کی تعداد 330 ہی تھی، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی آوازوں کو سن کر پہچانا، ان کی آوازیں میں نے سنی اور ان کو سن کر میں نے پہچانا، ہر ایک کی آواز الگ تھی، ہر ایک کی آواز جدا تھی، تو میں نے ان کی آوازوں کو سن کر اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 330 تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کیا تو رسول خدا نے اپنا ہاتھ امیر المومنین کے سینے پر رکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا زادک اللہ ایمانا و علما یا علی، زادک اللہ ایمانا و علما یا علی، اے علی اللہ تمہارے علم کو اور زیادہ کرے، پروردگار تمہارے علم کو اور تمہارے ایمان کو اور تمہارے علم کو اور زیادہ کرے، جس کے لیے دعا فرما رہا ہے پروردگار کے یا علی تمہارے ایمان کو اور تمہارے علم کو خداوند عالم اور زیادہ کر دے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، دیکھیے ہم کسی کو فون کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کون بات کر رہا ہے بھئی، اور آپ میں سے بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو کبھی کبھی فون کر لیتی ہیں، کبھی فون کرتی ہیں تو میں پوچھتی ہوں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو جب آپ فون کرتی ہیں پھر آپ اپنا نام بتاتی ہیں، پھر اپنا وہ واقعہ بتاتی ہیں، اچھا وہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ فلاں ہیں، کیونکہ آپ سے روزانہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ جن سے روزانہ بات ہوتی ہے، جن سے روزانہ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی آواز تو چلے پہچانتے ہیں، لیکن جن سے روزانہ ہمارا تعلق نہیں ہوتا، جن سے ہم روزانہ بات چیت نہیں کرتے، بہت کبھی شاذ و نادر ملاقات ہو جاتی ہے یا بات ہو جاتی ہے تو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور نام سے پہچان لیتے ہیں۔ اگر کوئی نام نہ بتائے، کہیں اسپیچ ہو رہی ہے، ہم پوچھتے ہیں کون اسپیچ کر رہا ہے، آواز کانوں میں آ رہی ہے مگر بعض اوقات لہجے کو نہیں پہچانا، بہت دنوں بعد سنا تو ہم نے جس کو سنتے رہتے ہیں اسے پہچان لیتے ہیں، جس کو نہیں سنتے اس کے لیے پوچھتے ہیں کون ہے،
کون گفتگو کر رہا ہے, کون اسپیچ دے رہا ہے. تو مومنات محترم ذرا نقطے کی طرف توجہ تو کیجئے گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو صراط مستقیم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ وہاں کے ماحول سے نہ صرف یہ کہ آشنا ہے بلکہ وہاں کے ماحول میں رہنے والوں سے بھی اتنی اچھی طرح سے آشنا ہے کہ امیر المومنین کا روزانہ ان سے مصافحات بھی رہتا ہے, ان سے ملاقات بھی رہتی ہے, ان کے کلام کو بھی سنتے ہیں, ان کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں, جبھی تو 330 فرشتوں کو پہچان لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 303 فرشتوں کی آوازوں کو پہچان لینا, الگ الگ آواز ہے, سب کو پہچانتے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, گنتے ہیں. اور اس کے بعد امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آوازیں جدا جدا تھیں, وہ 330 فرشتے تھے جو آپ کی خدمت میں آئے ہیں. درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ ہے کمال, یہ ہے کمال. صراط مستقیم وہ ہے جو زمین کے راستوں سے بھی واقف ہو, آسمان کے راستوں سے بھی واقف ہو. صراط مستقیم وہ ہے جو یہاں بھی ہمیں ان صحیح راستوں کی نشاندہی کروائے, اور وہاں بھی جس کو معلوم ہو, جس کے تعلقات ایسے ہوں. بھئی دیکھیے, جہنم پر اللہ فرشتوں کو براجمان کرے گا, فرشتوں کو کھڑا کرے گا, فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب مقرر شدہ سے فارغ ہوگا تو 2 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ صراط پر, پل صراط پر کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد تاکہ کوئی شخص بھی وہاں پر ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس پروانہ علی, محبت علی, علی کا دستخط شدہ پروانہ نہ ہو, تاکہ وہ فرشتے اس کو روک لیں. اگر پروانہ نہیں ہوگا تو فرشتے اس کو روک لیں گے. تو 2 فرشتوں کو مقرر کرے گا تاکہ ان لوگوں کو روکے جن کے پاس علی کی محبت کا یا علی کی اسٹمپ شدہ پیپر کا, جس کے پاس جواز نہیں ہوگا, جو جواز لے کر نہیں پہنچے گا, تو 2 فرشتے اللہ کے حکم سے اسے جہنم میں گرا دیں گے. تو دیکھیے یہ ماحول ہے. اس ماحول سے ہم جب, ابھی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں, کوئی ہمارا میر کارواں ہوتا ہے نا, ہم جو جب زیارت کے سفر پر جاتے ہیں, خدا کرے پروردگار رب العالمین کچھ ایسے بندوبست فرما دے رب العالمین, اس بلا کا خاتمہ ہو. اور ظاہر ہے کہ دل ہمارا بھی رنجیدہ ہے. ہم ہر سال الحمدللہ 40 کے سفر پر جاتے تھے, اور اس سال یہ سعادت ہمیں نہیں ملنے والی ہے, لیکن خدا سے انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو جو عاشور پر جاتے تھے, پروردگار آئندہ سال خیر و عافیت کے ساتھ آئے اور ہم زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معرفت کے ساتھ کر سکیں, زیارت امام حسین علیہ السلام معرفت کے ساتھ کر سکیں. تو مومنات محترم, جب ہم اس سفر پر جاتے ہیں, میں اسی کی مثال دوں گی, یا حج پر جاتے ہیں, تو ایک میر کارواں ہوتا ہے. میر کارواں کون ہوتا ہے؟ ہمارا رہبر ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا میر کارواں ہے, جو قافلہ سالار ہے, اس کو یہاں بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس وقت پاسپورٹ جمع کرانے ہیں, اسے پتا ہے کس طرح سے ویزا ملے گا, وہ ہمیں بتاتا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے, اب آپ کو یہ کرنا ہے. یعنی یہاں جب ہم رہ رہے ہیں, اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں, وہاں یہ بتاتا ہے یہاں آپ کو یہ کرنا ہے. اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اس کے جاننے والے ہوتے ہیں, وہاں بھی اس کے ایجنٹ, ہم کہتے ہیں نا وہ ایجنٹ آ گیا, اور وہ ایجنٹ ہمیں نکال کر لے جاتا ہے. وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو آ کر, کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے ہمارے راستے آسان ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں وہاں سے نکالتا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے بس کا انتظام کرتا ہے, اس کے بعد ہمارے لیے ہوٹل کا انتظام کرتا ہے, ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے. تو وہاں بھی رابطے ہوتے ہیں. میرے کارواں ایسے تو نہیں بنتا نا کوئی, اب میں آپ کو جانتی ہوں, ہم کہیں جی ہم جا رہے ہیں کربلا, وہاں ہم کسی کو جانتے نہیں, وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. اب پیچھے گالیاں کیوں پڑتی ہیں؟ اسی لیے گالیاں پڑتی ہیں کہ بھئی جب آپ کو معلوم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں پتا, نہ آپ نے ہوٹل بک کرایا ہے, نہ آپ نے گاڑی بک کرائی ہے, نہ آپ کا کوئی ایجنٹ ہے, تو آپ تو ہمیں یہاں سرکردہ اس طرح سے آپ نے ہمیں لا کر چھوڑ دیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, لوگ گالیاں دیتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں, برا بھلا بولتے ہیں کہ ہم سے اتنے پیسے بھی لے لیے, ہمیں وہاں پر اتنی مصیبت میں ہمارا خرچہ بھی ہوا, اور اتنی دور ہم سفر کر کے بھی آئے, اور یہاں آ کر ہمیں اس طرح سے چھوڑ دیا. تو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اس دنیا میں
इस दुनिया में। अब यहाँ तो क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वहाँ क्या होने वाला है, लिहाजा हम उसे फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई अच्छा ये कह रहा है, अच्छा ये करना है, ये करना है। उसने कहा भाई $5,000 दे दो, हमने 5,000 दे दिए। उसने कहा 3,000 दे दो, हमने 3,000 दे दिए। उसने कहा ऐसा करो, उसने कहा ऐसा करो। उसके बाद उसने कहा भाई प्लेन में बैठना होगा और इतने 9,500 10,000 माइल का सफर करना होगा। हमने कहा अच्छा हम इस पे भी राजी हैं, तुम हमें ले जाओगे? हाँ हम ले जाएंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो किसी को जानते नहीं है। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि कोई एजेंट आया ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे। तो अज़ादारान इमाम जब वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मीरे कारवां का कोई एजेंट नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो क्या हुआ कि हम मुसीबत का शिकार हो गए। अब गालियां देने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो वहीं पर अपने रास्ते को मुंतखब करना पड़ेगा, वही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अब जाहिर है कि जिस तरह से ऐशो इशरत में रहना था, या घर में रहना था, या होटल में रहना था, या खाना था, या पीना था, या सफर करना था, वो तमाम सहूलियात हमें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ तो फिर ये दुनिया की मिसाल है। जब वहां पहुंचेंगे, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना रहबर मानकर, अपना आका जानकर जब वहां पहुंचेंगे, तो अमीरुल मोमिनीन वो हैं जो 330 फरिश्तों की आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं। ये कौन है, इससे कहाँ मुलाकात हुई थी, ये कौन है, इससे कहाँ मुलाकात हुई थी, इसकी क्या ड्यूटी है, इससे क्या काम लेना है। तो मेरा मौला उसी तरह से इंतजाम फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे जन्नत में लेकर जाना है, इसका ये मुकाम है, इसे सब्ज महल देना है, इसे सुर्ख महल देना है, इसे फला बाग देना है, इसे फला बाग देना है। अमीरुल मोमिनीन उन तमाम फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाएंगे, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन का कांटेक्ट दुनिया में रहते हुए आखिरत के उन फरिश्तों से है, आसमान में रहने वाले उन फरिश्तों से है, राबता उन फरिश्तों से है। ऐसा राबता है जिसकी बिना पर हमें ये यकीन है, मेरे मौला, ये रसूल खुदा की हदीस मैंने आपके सामने बयान की है, ये अमीरुल मोमिनीन का कौल आपके सामने नकल किया है कि वो अली जो 330 फरिश्तों की आवाज को, शक्ल नहीं देखी है, 330 फरिश्तों की आवाज को सुनकर अमीरुल मोमिनीन बता देते हैं कि कितने फरिश्ते आए हैं। तो मोमिनात मोहतरम, उस सिरात पर से भी आपको आपका अली गुजारेगा, उस सिरात पर से भी। और मैं क्या, बड़े बड़ों ने अली का नाम लिया है, बड़े बड़े अफराद ने अली का नाम लिया है, और खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुरूद भेजिएगा एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं वो हूँ, अमीरुल मोमिनीन वो हैं जिन्होंने नूह की कश्ती को बचाया, अमीरुल मोमिनीन वो हैं जिन्होंने इब्राहिम को संभाला, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जिन्होंने यूसुफ को निकाला, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो हैं जिन्होंने मूसा को उठाया, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जिन्होंने ईसा को बचाया। हाँ वो अली जिसने अंबिया की मदद की है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद फरमाई है और अंबिया की भी मदद फरमाई है। एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि नुसरतुल अंबिया सिर्रन नुसरत मोहम्मदन जहरन। नुसरतुल अंबिया सिर्रन यानी तमाम अंबिया की मदद की है खुफिया तौर पर, छुपे हुए, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है जाहिर होकर, हर खुले मैदान में, खुल्लम खुल्ला हर मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार नजर आते हैं। इसीलिए शायर ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है कि सहराए जां को इल्म है क्या है अली का नाम, रिमझिम है घन गरज है घटा है अली का नाम। अब सोचिए कि कितना बड़ा है अली का नाम, जो खुद अली है उसने रखा है अली का नाम, जो खुद अली है उसने रखा है अली का नाम। जब भी हलाकतों के शिकंजे में आए हैं, हम क्या बड़े बड़ों ने लिया है अली का नाम, हम क्या बड़े बड़ों ने लिया है अली का नाम। और राज़े शिफा जो पूछा तो ईसा ने ये कहा, राज़े शिफा जो पूछा तो ईसा ने ये कहा, हर मर्ज ला दवा की दवा है अली का नाम, हर मर्ज ला दवा की दवा है अली का नाम। ये अली है। मोमिनात मोहतरम, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो हैं जिन्होंने अंबिया की मदद की है, ये वो हैं जिन्होंने जनाब यूसुफ को
کنویں سے نکال رہا ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے ابراہیم کو سنبھالا ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ شفا دے دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو وہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے خود کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ رب العالمین نے امام مبین میں جو جمع کیا ہے، تو ہمیں ایک بات کا ذہن کے اندر خیال رکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے یہ روشنیاں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب کچھ مسخر کر دیے ہیں پروردگار عالم نے، اس لیے کہ رب العالمین نے انہیں وہ اختیار کیوں دیا؟ اس لیے اختیار دیا کہ یہ اللہ کے حکم کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ متبعین، کہ ہم کوئی قوت نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے، اور ہم حمد کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ چاہتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ چاہتے ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے، تو کیونکہ اس کی مرضی سے باہر نہیں جاتے، اس کی مرضی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے یہ روشنیاں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، سب کچھ مسخر کر دیا۔ کیسے مسخر نہیں کیا؟ مسخر کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام مجید کا سورہ قمر موجود ہے، سورہ قمر میں رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورج کو پلٹا دیا، تو پروردگار نے مسخر کر دیا ہے، ہوائیں ان کے اختیار میں ہیں، پہاڑ ان کے اختیار میں ہے، دریا ان کے اختیار میں ہے، چاند کی روشنی ان کے اختیار میں ہے، کوثر کی بلندی ان کے اختیار میں ہے، موجوں کی روانی ان کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اب جب حکم دیتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن یہ کام انجام دے سکتا ہے، ایک مومن یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی، ہم ان کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو میں جناب سلمان فارسی کے اوپر ایک مجلس پڑھنا چاہتی ہوں کہ جناب سلمان فارسی کے فضائل کیا ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ قوت، اس کے لیے قوت قلب چاہیے، ایمانی قوت چاہیے، اس ایمانی قوت کو سمجھنے کے لیے کہ جو جناب سلمان فارسی کو پروردگار عالم نے عطا کی تھی۔ جناب سلمان فارسی اپنے پیر کے انگوٹھے سے آگ روشن کر لیتے تھے، آگ روشن کر لیتے تھے اپنے پیر کے انگوٹھے سے، تو کیا ہے کہ آگ کو مسخر کر لیا تھا۔ آگ کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، دنیا میں ہمیں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اہل بیت سے جو متمسک ہو گیا، اس نے آگ کو مسخر کر لیا اور آگ اس کے حکم کی تابع ہو گئی، جب چاہیں جلا لیں، جب چاہیں بجھا دیں۔ عزاداران ایمان، مومنات محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حق تک پہنچانے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اعمال سے یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، سب کچھ جتنے بھی ہم اعمال دنیا میں انجام دیتے ہیں، ان اعمال کو انجام دینے کے بعد وہاں میزان پر جب ہمارے اعمال تلیں گے تو وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہمارے کام آنے والی ہے۔ تو آج کی مجلس اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ ایک راز سے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ ہجرت کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں خطاب کیا، وہ لہجہ کیوں اختیار کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، اور صراط مستقیم کو اور ہمارے دل کے اندر جو یہ عقیدہ ہے یہ اور زیادہ راسخ ہو جائے، مستحکم ہو جائے کہ پروردگار ہمیں اس پر قائم رکھنا، خدا کی قسم علی کی محبت آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گی، خدا کی قسم علی کی محبت آپ کو نجات دلوائے گی، یہ نجات دہندہ ہیں، یہ نجات دلوانے والے ہیں، ان کو اختیار ہے، یہ چاہیں تو آسمان کے پردے ہٹا دیں، کیوں نہیں ہٹایا؟ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کے پردوں کو نہیں ہٹایا، کیا ان کے پاس اختیار نہیں تھا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غلو سے کام لے رہی ہیں، یہ غلو نہیں ہے مومنات محترم، یہ علی اور یہ علی کا فرزند حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی مدد کرنے کے لیے آئے، رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے آئے، کلم کلا رسول خدا کی مدد کی اور سرن کل انبیاء کی مدد فرمائی۔
تو وہ علی کیا اپنی بیٹی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ شام غریبہ جناب زینب کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے؟ یہ علی اور یہ علی کا فرزند حسین ابن علی کیا اختیار نہیں ہے کہ حسین ابن علی 9 محرم کی رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، اور جب وہ اقرار کرتے ہیں، وہ ہم بیان کر چکے، جب اقرار کر لیتے ہیں، میں اختیار کی بات کر رہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب اوپر دیکھو، اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو جنت میں اپنے اپنے مقام کو دیکھا۔ پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا رہبر دکھا دے، پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ہمیں کوئی ایک ایسی ہستی دکھا دے جو یہ کہے کہ تم میری بات مانو، تمہارے لیے جنت میں یہ مقام ہے، اور پھر وہ جنت کو دیکھ بھی لے۔ یہ حسین کے اصحاب نے دیکھا نہیں ہے، یہ حق ہے۔ انہوں نے ان اصحاب نے اپنے اپنے مقام کو دیکھا۔ امیر المومنین نے بھی اپنے اصحاب کے مقام کو دکھایا تھا۔ بہرحال اس وقت نہیں ہے، ہم مصائب کی طرف آ گئے ہیں۔ مومنات محترم، کربلا ایک بہت بڑے پیغام کا درس دے رہی ہے۔ کربلا خود صراط مستقیم ہے، کربلا ہی حق کا راستہ ہے، کربلا ہی سے گزر کر ہم بہشت میں جانے والے ہیں۔ جس کی زندگی میں کربلا نہیں ہے اسے صراط مستقیم میسر نہیں ہوگی۔ جس کی زندگی میں کربلا حیات کا پیغام بن کر نہیں ہے اسے کبھی صراط مستقیم میسر نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میں تو اتنا کہوں گی کہ جو کربلا کو سمجھتا نہیں، جس نے کربلا میں اپنی زندگی میں کربلا کو اہمیت نہیں دی، اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے نجات۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے دو ہی لوگ نظر آئیں گے، ہمیں دو گروہ نظر آئیں گے، ایک وہ جو حسین کو مان رہے ہیں، ایک وہ جو حسین کو نہیں مان رہے۔ پیچھے ہوتے جائے، دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں۔ جو حسین کو مان رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو حسین کو تسلیم کر رہے ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ راہ نجات ان کے لیے آسان ہو جائے۔ عقیدے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ فروع دین مانتا ہو، وہ اصول دین مانتا ہو، وہ یہ مانتا ہو، نہیں، حسین کو جو مانتا ہے، جو حسین کو مانتا ہے اور حسین کے حق پر رہنے پر راضی ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے صراط مستقیم کا پل آسانی فراہم کرے گا۔ اور جو ظاہر ہے کہ جو حسین کو نہیں مان رہا، جو یزید کا ساتھ دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ حسین نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ تو کربلا درس پیغام ہے، کربلا وہ درس عظیم ہے جسے لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، وہ علی جو انبیاء کی مدد کرتا ہے، وہ علی جو ہر موقع پر رسول خدا کے ہمراہ ہے، جس نے جس زمانے میں ہر زمانے میں یہ ولی المطلق، مظہر العجائب، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ مشکل کشا، ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اپنے فرزند کی مدد کے لیے بھی آئیں گے، رجت ہوگی، امام زمانہ کی مدد فرمائیں گے، امیر المومنین اپنے فرزند کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ تو وہ علی جو فرزند کی نصرت کے لیے آنے والا ہے اور آتا رہا ہے، اور ایک عام انسان بھی جب امیر المومنین کی ولایت پر یقین رکھتے ہوئے انہیں پکارتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جب وہ آواز دے تو کیا میرا مولا نہیں آئے گا؟ عزاداران امام دل کی ڈھارس بن کر آئے تھے۔ شام غریبہ، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، عزاداران مظلوم کربلا، کاٹ دیا حسین کا گلا، اپنے لیے جہنم کا انتظام کر لیا۔ اسی وقت جب امام حسین علیہ السلام کی گردن کٹی اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، عزاداران امام، اسی وقت ایک تحریک نے جنم لیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، واقعہ منقول ہے کہ ایک جماعت آئی اور اس جماعت کے ایک شخص نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس جب لوگ جمع ہو گئے تھے، کی لاش کے پاس آ کر گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب وہ گریہ کرنے لگے تو جو افراد، جو فوج اشقیہ کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، گریہ نہیں کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے
یہ رسول اللہ یہاں موجود ہے، یہاں پر رسول اللہ موجود ہے، یہاں پر انبیاء موجود ہے. ڈر ہے اس بات کا، یعنی اسی وقت جس وقت گلا کٹا تھا اسی وقت کا ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں رسول خدا بددعا نہ کر دیں اور تم اسی وقت تباہ اور برباد ہو جاؤ. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی نے پوچھا کہ وہ کون تھا جو اس صدا کو بلند کر رہا تھا اور جس نے یہ جملہ کہا، تو جناب چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ حضرت جبرائیل تھے. اور وہیں سے اسی جگہ سے جب لوگوں نے یہ بات سنی نا تو اسی وقت وہیں سے ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ لوگ نادم ہو گئے اور کچھ لوگ حیران ہو گئے اور کچھ لوگوں کو یعنی ایسا لگا کہ وہ ان کو جھنجھوڑا گیا ہے. جب سر امام حسین علیہ السلام نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سے کیا جرم خطا ہو گئی، یہ ہم سے کون سا بڑا گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہم سے ہو گئی، کون سا ظلم ہم نے کر دیا، یہ تو بڑا ہم نے ظلم کر دیا. اور اس کے بعد اپنے سر و سینے کو پیٹنے لگے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میری عزیز بہنوں، جو بھی کرنا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور ہم یہ کہیں یہ ہم نے کیا کیا. ہم جو اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں دنیا میں، ہم اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، امام کس کو اپنے لشکر میں شامل کریں گے، کس کو اپنے لشکر سے نکال دیں گے. ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دیں. عزاداران امام کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے حلوہ پوری کھا کر ہم امام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے. وہ کون لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے، ان کو اتنی معرفت نہیں تھی. بار بار امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں بتایا میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں دین حق پر قائم ہوں، میں کتاب و سنت کی اعمال کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوں، میں دین کا پھیلانے والا ہوں، میں شریعت، میں پنجتن کی آخری نشانی ہوں. آپ نے اپنے فضائل کا بھی ذکر کیا، آپ نے اپنے خاندان کا بھی ذکر کیا، اپنے انصاب کے بارے میں بھی بتایا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں امر بالمعروف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نیکی کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہوں، میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بن کر آیا ہوں، میرا ساتھ دو. مگر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. تو ظلم کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم شیعان علی، آپ اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق کی آواز کا ساتھ دینے والے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے، اس لیے کہ ہم کربلا سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی دنیا میں جو بھی ظلم ہو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم شیعہ مسلک پر عمل کرنے والے ہوں. کوئی بھی ہو، امام حسین کا ساتھ دینے والا ہو، کربلا کو سمجھنے والا ہو، انسانیت کا درس دینے والا ہو. انسانیت کو بچانے کا نام حسین ابن علی ہے. انسانیت کو بچانے کا نام، وہ مشیر کاظمی کا بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اگر حسین ابن علی شہید نہ ہوتے تو یزیدیت فروغ پا جاتی، وہی اسلام بن جاتا. جیسے شام میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام یہی ہے، جیسے شام میں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میری عزیز بہنوں، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے. ہم یہ سوچیں یا اپنی تعریف کر لیں، بڑی اچھی مجلسیں ہو گئی، ہم نے بہت ساری آپ نے مجالس سنی ہے. مجھے پتا ہے آن لائن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وقت بھی مل گیا. آپ نے اپنے پسندیدہ ذاکر کو سنا. سب کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام اتنا قیمتی اور سچا مذہب ہے جس پر حسین جیسی ہستی اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے. اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں یقین ہونا چاہیے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا علی نے نصرت انبیاء کی ہے، علی نے انبیاء کی مدد کی ہے. تو علی اپنی بیٹی کے پاس نہیں آئے، عقیلہ بنی ہاشم ہے، دل کی ڈھارس بن کر آئے ہیں. امیر المومنین شام غریباں، عزاداران مظلوم کربلا. کل آپ نے مصائب سنے، شام غریبہ کے مصائب سنے. امام حسین علیہ السلام کی لاش پر جن لوگوں نے گھوڑے دوڑائے، ابا عبداللہ کی لاش پر جنہوں نے گھوڑے دوڑائے، ان کے مصائب آپ نے سنے. ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ عمر سعد کو خط لکھا تھا کہ لاش حسین کو پامال کر دو. کیا چاہتا تھا؟ اور وہ لوگ جن کی آنکھیں بند تھیں، جو اپنا امیر
وہ انہی کی صراط مستقیم ہے، وہ اسی کو صراط مستقیم سمجھ رہے تھے، وہ اسی کو اپنا رہبر مان رہے تھے. کیا دے گا عبید اللہ ابن زیاد، جس کا اپنا سر جب کٹتا ہے تو اس کی ناک سے سانپ نکلتا ہے اور اس کے کان کے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے. وہ کیا دوسروں کو پل صراط کے اوپر سے پار کروائے گا؟ وہ افراد، یعنی انسان اتنا گر گیا کربلا میں، یہ لعین اتنا گر گئے. اور وہ لوگ کون تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بکر بن وائل کی ایک خاتون تھی. بکر بن وائل کی ایک خاتون عمر سعد کے لشکر میں تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی. وہاں جنگ جو ہو رہی تھی اس میں، تو بکر بن وائل کی یہ خاتون تھی. جب یہ حکم ہوا نا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے اور لوگ لوٹنے کے لیے آئے، تو اس نے کیا کیا؟ اس خاتون پر میرا سلام ہو. ایسے بھی لوگ ہیں. اسے یہ احساس ہوا، اسے یہ پتا چلا، اچھا یہ محمد اور آل محمد کا گھرانہ ہے، یہ رسول خدا کا گھرانہ ہے، محمد کے گھرانے والے ہیں، یہ نواسہ رسول ہے. اب اس نے، کیونکہ جنگوں پر تو جاتے رہتے تھے نا، تو وہ سپاہی تھا، اس کا شوہر سپاہی تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے تو خطبہ بھی نہیں سنا تھا. اب جب وہ پہنچی، جب اس کو یہ پتا چلا کہ مار دیا گیا ہے اور اس طرح سے اتنے ہزاروں افراد نے مل کر ایک شخص کو اس طرح سے مارا ہے کہ برشیوں والے، پتھروں والے، تلواروں والے اس کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں. اب اس نے، جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے آخر، کس کو مار رہے ہیں، پتا چلا حسین ابن علی ہے، نواسہ رسول ہے. تو یہ بکر بن وائل کی یہ خاتون، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. امام حسین کا سر کٹ چکا تھا، نوک نیزہ پر بلند ہو چکا تھا اور خیموں میں لوٹ پڑی ہوئی تھی. تو یہ پہنچی اور وہاں پر جا کر اس نے اپنی تلوار سے دفاع کرنا شروع کیا اور کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو لا حکم الا للہ یا لسارت رسول اللہ، اللہ کے حکم کے سوا کوئی اور حکم نہیں ہے، یا لسارت رسول اللہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے کوئی بدلہ لینے والا ہے کوئی جو ان کی طرف سے ان خیموں کا دفاع کرے. اور وہ اپنی تلوار کو چلا رہی، وہ خاتون ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی کو گھسنے نہ دے. عمر ابن سعد نے اس کے شوہر کو دیکھا. جب اس کے شوہر کو دیکھا تو وہ شوہر جو ہے وہ انعام کی لالچ میں ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی زوجہ کو زبردستی وہاں سے نکال کر لے گیا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس نے کوئی تو کام انجام دیا نا. وہ اٹھی تو تلوار لے کر. ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو مردوں کا معاملہ تھا، یہ تو سیاست ہو رہی تھی، یہ تو وہاں پر ایک حکومت کا معاملہ تھا، اس میں اس خاتون کو نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اس نے تلوار نکالی اور اس نے جا کر یہ نعرہ بلند کر دیا، یا لسارت الحسین، حسین ابن علی، آپ کے خون کا بدلہ باقی ہے، ہم بدلہ لینے والوں میں سے ہیں. بدلہ لینے والوں میں سے اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنی جرت کو، اپنی شجاعت کو آگے بڑھانا پڑے گا. جہاں بولنا ہے وہاں بولنا پڑے گا، حق کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا پڑے گا، چاہے آپ کا عہدہ چلا جائے، چاہے آپ کا گھر چلا جائے. اور دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. دنیا والے آج آپ کو عزت دار بنا دیتے ہیں، کل یہی دنیا والے آپ کو زمین پر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. عزت خدا کے نزدیک ہے، عزت پروردگار عالم عطا فرمانے والا ہے. عزت خدا نے امام حسین علیہ السلام کو دی. کیا سمجھا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ لاش کو پامال کرے گا؟ اس وقت بھی اور آج بھی اگر کسی کی لاش پامال ہو تو یہ کہے کہ یہ عزت دار آدمی نہیں تھا. استغفر اللہ. مومنات محترم، اور جن لوگوں نے لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کیا، جب عمر سعد نے حکم دیا کہ اب لاش حسین کو پامال کر دو، کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا امیر کا حکم ہے. کراہت رکھتا تھا عمر سعد، کراہت رکھتا تھا، لیکن اور خود اس نے یہ کام انجام نہیں دیا. وہ خود بھی تو انعام و اکرام حاصل کر سکتا تھا، اس نے خود یہ کام انجام نہیں دیا کیونکہ کراہت رکھتا تھا، جانتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے. اس نے حکم دیا، مگر جو حکم میں شامل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی ہو گیا کہ جس نے عمل کو انجام دیا ہے. مگر جن لوگوں نے اس کری فعل کو انجام دیا، وہ تمام کے تمام افراد، 10 افراد ہیں، وہ ان کے نام یہ ہیں: اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرصد، حکیم بن طفیل. حکیم بن طفیل وہ ہے جس نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا بایاں ہاتھ کاٹا تھا، الٹا ہاتھ، یہ وہی ملعون ہے. عمر بن صبیح، رجا بن منقذ، مسالم بن خثیمہ جوفی، واحد بن غانم، صالح بن وہب، ہانی بن ثبیت حضرمی، اسید بن مالک. یہ 10 افراد تھے.
بہت بڑی فوج تھی، کثیر فوج تھی. اگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو شہید کیا تھا، شہید ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے جو افراد شہید ہوئے تھے وہ 72 ہے. 72 میں حضرت علی اصغر علیہ السلام نے، ظاہر ہے انہوں نے کسی کو شہید نہیں کیا. حضرت ابو الفضل العباس کی ذات پر جو آیا اسے شہید کیا، آپ نے جنگ نہیں کی. اون و محمد بچے ہیں، جناب قاسم 13 برس کا بچہ، 35 افراد کو مارا. تو ہم اس طرح سے بھی لگا لیں تو چلیے 1000، 1500، 2000 افراد، تو 20,000 یا 30,000 کا لشکر تھا. اس لشکر میں جو مر گئے، جو ختم ہو گئے، پھر نار ہو گئے، ان کے علاوہ جو لوگ بچے، ان میں جب عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کرنا ہے تو سب پیچھے ہٹ گئے. 10 افراد تھے جو آگے بڑھے. یہ ملون ترین افراد تھے. اور جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ انعام و اکرام، لالچ تھی، انعام و اکرام چاہتے تھے، دنیا چاہتے تھے. تو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے کر ان کو آئے تو اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. اس نے بلایا انہیں اور پوچھا کہ کیا کیا تھا تم نے؟ عزاداران امام آپ سن سکیں گی. یہ ملون کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کی. ہم نے، نال بندی کیا ہوتی ہے؟ لوہے کے جوتے ہوتے ہیں، لوہے کے شوز ہوتے ہیں جو گھوڑے کو پیروں میں پہنائے جاتے ہیں. کہا ہم نے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کی، لوہے کے جوتے پہنائے، اور اس کے بعد ہم نے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ہی طاقتور ترین گھوڑوں کو جو حسین خود زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہوا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم مقدس پر ایک انگوٹھی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو. زخم سے متصل زخم تھا. ابھی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے ملونوں کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے طاقتور ترین گھوڑوں کی نال بندی کی جو بہت ہی مضبوط گھوڑے تھے. ان کے گھوڑوں کے پیروں میں ہم نے لوہے کے جوتے پہنائے، نال بندی کی، اور اس کے بعد ہم نے حسین ابن علی کو پہلے سینے کی طرف سے پامال کیا. پہلے ہم نے حسین کو سیدھی طرف سے، سینے کی طرف سے لاش کو پامال کیا، اس کے بعد پشت کی جانب سے ہم نے لاش حسین کو پامال کر دیا. عزاداران امام، جب گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی تھی نا اور لاش حسین زمین کربلا پر تھی، ایک مرتبہ ادھر خیموں کے اندر لوٹ مچی ہوئی تھی. عزاداران امام، ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب زینب کو ہوشیار کیا، واہ غربتا کہا، سر و سینے کو پیٹا. عزادارو، جناب زینب جناب فضہ کی طرف متوجہ ہوئی، کہا کون سی نئی افتاد آئی ہے ابا فضہ، آپ کیوں گریہ فرما رہی ہے؟ عزاداران امام، جناب فضہ وہ ہے جنہوں نے امام حسین کو بچپنے سے پالا ہے، بچپن سے دیکھا ہے. عزاداران امام، امام خود جناب فضہ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، ماں کہہ کر سلام کرتے ہیں. عزاداران امام، جناب فضہ اپنے سر کو پیٹنے لگی، واہ محمدہ، واہ غربتا کا غلمچہ. اور ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب زینب سے ارشاد فرمایا، میری شہزادی، اے میری شہزادی، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، حسین کی لاش کو وہ گھوڑوں کی ٹوپوں سے پامال کیا جا رہا ہے. یا حسین، یا حسین. پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین بار الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصاً سکینہ بنت کامل جو بچی بیمار ہے، اور ایک اور بچی آئمہ بطول جو بیمار ہے، رب العالمین ان دونوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ 2 جوان بچے
सैयद हैदर हुसैन और सैयद असद कारदार अलील है रब्बुल आलमीन, दोनों बच्चों को कैंसर है रब्बुल आलमीन बारिला, परवरदिगार अली अकबर के सदक़े में मेरे माबूद इन बच्चों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। सिस्टर यास्मीन जीवानी बीमार है, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। नजीम नकवी को रब्बुल आलमीन सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। और जितने आपके जो बीमार हैं उन सब के नाम लीजिए रब्बुल आलमीन। उन तमाम मरीजों को, सबके लिए हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन, उन तमाम मरीजों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। खुसूसन अपनी रूह के लिए दुआ करें, परवरदिगार मेरी रूह जो बीमार है, अलील है, मुझे नहीं पता कौन कौन से आर्ज़े लाहक है, हमारी रूह को कौन कौन से आर्ज़े लाहक है। परवरदिगार रब्बुल आलमीन हमारी रूह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, उनकी पाकीज़ा रूह के सदक़े में परवरदिगार हमें हमारी रूह को सेहत अता फरमा, हमारी रूह को जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार हमें मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। हमारे कुलूब जो परागंदा हो चुके हैं, परवरदिगार हमारे कुलूब को ताहिर कर दे, तैयब कर दे या रब्बुल आलमीन। परवरदिगार हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इसी मोहब्बत को दुनिया में कायम व दायम रख और इसी मोहब्बत को लेकर बार-ए-लाहा परवरदिगार हमारा अंजाम हो और इसी मोहब्बत के साथ हम पुल सरात पर से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ पुल सरात पर से गुजर जाएं या रब्बुल आलमीन या रहमुर रहीमीन। आपके मेरे हम सब के जितने मरहूमीन हैं परवरदिगार, उन सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा, उन सबको अली के जवार में जगह इनायत फरमा, उन सबको फातिमा ज़हरा के जवार में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमन यनक़लिबून। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।